بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز کر چکے ہیں۔ آج ہم نے اپنے پروگرام میں دو موضوعات پہ بات کرنی ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ بہت اہم ہے۔ کراچی میں جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں اس سے کراچی کا کیا حال تھا، اس سے کون واقف نہیں ہے، اور ابھی تک بارش کا جو پانی تھا وہ کہیں کیچڑ کی شکل میں اور کہیں کوڑے کی شکل میں ابھی بھی موجود ہے۔ کراچی کی سیاست بھی اسی صفائی اور کچرے کے اوپر ہو رہی ہے، اور کل کراچی کی سیاست نے ایک نیا ہی موڑ لیا ہے، جب میئر وسیم اختر صاحب نے 3 مہینے کے لیے مصطفیٰ کمال صاحب کو کچرا اٹھانے کی ذمہ داری دی ہے، اور مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ چیلنج قبول بھی کر لیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ انہی وسائل کے ساتھ، انہی سارے حالات کے ساتھ میں 3 مہینے میں کراچی کو بالکل صاف کر کے دکھاؤں گا، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں دو گھنٹے 3 گھنٹے گاڑی میں سو لوں گا مگر میں دن رات کام کروں گا۔ ہاں، اگر ان کی اس بات سے ہم اتفاق کر بھی سکتے ہیں کہ وہ واقعی دن رات کام کرنے کے عادی ہیں اور انہوں نے اس طرح کر کے دکھایا بھی ہے، مگر کیا یہ اس سے کوئی کراچی کو فائدہ ہوگا؟ کیا کچرا اٹھے گا، صفائی ہوگی، یا صرف آپس میں یہ سیاسی کھیل ہی چلتا رہے گا؟ پہلے بال کبھی ادھر کبھی ادھر، حقیقت سے اس کا کتنا تعلق ہے اور رزلٹس کتنے آنے والے ہیں یہ وقت ہی بتائے گا۔ اچھا، یہ ساری باتیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، مگر انہی کے بیچ میں ایک خبر کافی ایک پریشان کن خبر ہے، وہ یہ ہے کہ 28 سے 30 اگست تک کراچی میں پھر سے بارش ہونے والی ہے، اور ابھی تک ہم نے پچھلی بارش سے ہونے والے جو نقصانات ہیں وہ ان سے ہم نکلے نہیں ہیں کہ ابھی اور بارشیں آ رہی ہیں، اور کیا کراچی ابھی 2-3 دن جو دوبارہ بارش ہونی ہے کیا اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ اس حوالے سے ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے۔ یہ کچرے کے مسائل کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ جو کہ لوگ بھی جس بارے میں بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کے الیکٹرک کے حوالے سے، کہ کے الیکٹرک کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو کرنٹ کی وجہ سے ان بارشوں کے دنوں میں جن کی ہم بات ہوئی ہیں۔ تو کیا کے الیکٹرک کا قصور ہے اس میں؟ کتنا قصور ہے؟ اور کس حد تک باقی سارے اداروں کا قصور ہے؟ صفائی گندگی کا، پانی کھڑے ہونے کا، اور وہ ان ننگی تاروں کا، یہ اصل صورتحال کیا ہے؟ کہ الیکٹرک سے کیا ہمیں بیان ملتا ہے؟ یہ آج بات کریں گے نور افشاں صاحبہ سے جو کہ ترجمان ہے کہ الیکٹرک کی۔ السلام علیکم، خوش آمدید، صبح خیر۔ السلام علیکم فہیم، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہم کو اپنے شو پہ دعوت دی اور ہمارا بھی نیریٹو مدعو کیا۔ بالکل ٹھیک ٹھاک، الحمدللہ۔ اچھا، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو لوگوں کے ذہن میں کے الیکٹرک کے بارے میں مطلب ایسے خیالات ہیں کہ یہ اموات جو ہیں کہ الیکٹرک کی وجہ سے ہوئی ہیں، بجلی کی وجہ سے ہوئی ہیں، مگر اس میں کہ الیکٹرک کتنا انوالو ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ ذرا پلیز وہ کلیئر کیجیے۔ فہیم، آپ نے لٹرلی وہ والا سوال پوچھا ہے جو آئی تھنک پوچھنے کی ضرورت ہے، کہ واقعی جو حادثات ہوئے ہیں وہ بجلی کی وجہ سے ہوئے ہیں، لیکن اس کے اندر کہ الیکٹرک کی کتنی ذمہ داری ہے، یہ ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن چل رہی ہے، ایک نہیں کئی، ایک نیپرا انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کر رہا ہے، پولیس کے ادارے اپنی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، اور کے الیکٹرک بھی اپنی ایک انٹرنل انویسٹیگیشن کر رہا ہے ٹو اسٹیبلش کہ یہ ان حادثات کی ایکچوئل وجہ ہے کیا، کیونکہ جب ہمیں وجہ پتہ چلے گی تبھی ہم وہ ایکشنز ایز اے سوسائٹی، ایز انڈیویجولز، ایز جو گورنمنٹ ہے، ہم سب کلیکٹیولی ایز کے الیکٹرک لے سکتے ہیں تاکہ یہ دوبارہ ریپیٹ نہ ہو۔ اگر میں آپ سے کچھ انیشل فائنڈنگ صرف شیئر کروں، کیونکہ آبویسلی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، ہم بہت زیادہ ڈیٹیلز شیئر نہیں کر سکتے، لیکن اگر کچھ انیشل انویسٹیگیشن کی فائنڈنگز میں شیئر کروں تو بہت سارے حادثات گھر کے اندر پیش آئے ہیں، اور یہ ایک انڈر لائنگ ان سب حادثات کی وجہ یہ ہے کہ گھروں کے اندر پانی داخل ہو گیا تھا۔ ہم نے خود کراچی کا حال دیکھا ہے بارشوں کے دوران کہ فٹ پانی سڑکوں پہ کھڑا تھا، مین روڈ ساری بند ہو گئی تھی، اور یہی پانی گھروں کے اندر انٹر ہوا جو نشیبی علاقے ہیں جہاں نکاسی آب نہیں تھا، اور یہ حادثات کا سبب بنا۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی حادثات ایسے جن کی وجہ کنڈے تھے۔
बिल्कुल, कुंडे जो बिजली की चोरी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये कच्ची तारें लगाई जाती हैं और जब बारिशें होती हैं या हवा तेज़ चलती है तो ये गिरते हैं, और अगर खड़ा पानी होगा तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि कितने बड़े हादसात का सबब बन सकते हैं। के इलेक्ट्रिक अभी तक इन कुंडों को उतारने में कामयाब क्यों नहीं हुआ? हम अगर एक प्रोसेस देखें, अगर हम 2009 को उठाते हैं तो तकरीबन ओवर 70%, 23% ऑफ कराची वाज लोड शेड फ्री। सिर्फ 23% कराची में लोड शेड नहीं होता था, 70 से ज़ायद फीसद कराची में लोड शेड होता था, क्योंकि वहाँ बिजली चोरी होती थी, कुंडे होते थे। आज अगर आप उसके मुकाबले में उठाएं तो 70 से ज़ायद फीसद कराची लोड शेड फ्री है, क्योंकि बिजली चोरी में कमी आई है, कुंडों में कमी आई है। हम हर साल 2 लाख किलो से ज़्यादा कुंडे हटाते हैं। अफसोस ये है कि हमारी टीमें कुंडे हटाकर जैसे ही निकलती हैं तो 2 घंटे बाद ये कुंडे दोबारा लग जाते हैं। हम तो वो ऐड देखते रहे जिसमें बताया जाता था कि अगर आप बिजली चोरी करते हैं तो वो पुलिस आएगी, उठा के ले जाएगी, सज़ा होगी, इसके ऊपर इतने सलाखों के पीछे रह सकते हैं। इस तरह के अल्फाज हमने वो टीवी पे देखे हैं। तो लोगों को डर खौफ नहीं है? अगर आप मुझे ख़ुद बताएं कि हम कुंडे रिमूव करके लेके जाते हैं और 2 घंटे बाद दोबारा लग जाते हैं, इतना एक्टिवली हम बताते रहते हैं कि ये कुंडे ना सिर्फ चोरी है, एक तो चोरी है ना, वो तो वैसे ही हमारे मज़हब में गुनाह है, लेकिन उसके साथ साथ ये हादसात का सबब बनते हैं। तो जो कुंडा लगा रहा है, क्या उसको नहीं है अंदाज़ा कि ये कितने बड़े हादसात कॉज कर सकते हैं, नॉट जस्ट फॉर देमसेल्व्स, अपनी फैमिलीज़ के लिए नहीं, अपने इलाके में जो दूसरे लोग होते हैं, दूसरे बच्चे होते हैं, उनके लिए हादसात का सबब बनते हैं। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कुंडा लगाने वाले की, वो सोसाइटी की जो देख रही है कि कुंडा लगा हुआ है लेकिन उसके बारे में कंप्लेन नहीं हो रही। एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी पूरी सोसाइटी की कि हम इस चोरी को गुनाह समझें, बुरा समझें और कलेक्टिवली सब इसके ख़िलाफ़ एक्शन लें। कि इलेक्ट्रिक भी साथ है, हम उतारेंगे ये कुंडे, आप हमारा साथ दें, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हमारा साथ दें, गवर्नमेंट के इदारे हमारा साथ दें, और सबसे अहम बात जो माशरे के लोग हैं वो हमारा साथ दें। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या आपको सपोर्ट नहीं है पुलिस की, रेंजर्स की? मतलब अगर कहीं कुंडा नज़र आता है लगा हुआ तो उसे जब हटाने जाते हैं तो ये तो क्लियर पता चल जाता है ना कि यह कुंडा किस घर जा रहा है, ये किस घर, किन लोगों ने ये लगाया हुआ है। दोबारा फिर वहाँ से अगर आपको ऐसी शिकायत आती है तो मतलब उसको सज़ा क्यों नहीं मिलती है चोरी की? देखिए, एक प्रोसेस होता है कुंडों को डील करने के लिए, एक लॉ इन्फोर्समेंट का प्रोसेस है, एक आपका लीगल प्रोसेस है, एक के इलेक्ट्रिक का प्रोसेस है कि हम कुंडा रिमूव करते हैं और फिर हैंड ओवर कर देते हैं कि ताकि एक लीगल प्रोसेस फॉलो किया जाए, क्योंकि हमारा इदारा कुंडे रिमूव कर सकता है, हम लीगल प्रोसेस को फॉलो थ्रू नहीं कर सकते। तमाम इदारों को कलेक्टिवली काम करने की ज़रूरत है ताकि ये जो एक मेनेस है ना, इसको हम वंस एंड फॉर ऑल निमट के ख़त्म करें, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज कराची का कुंडा है, बिजली चोरी है, ये हादसात का सबब बनती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ चोरी होती है वो अगर फर्दर ग्रोथ भी एक इदारा करना चाहे उसे स्टॉप करती है, क्योंकि ये चोरी के पैसे इन्वेस्ट किए जा सकते थे इदारे की ग्रोथ में, जिससे बिजली की सप्लाई बेहतर होनी थी, रिलायबिलिटी बेहतर होनी थी, लेकिन नहीं कर पा सके क्योंकि ये चोरी हो गया। चल, कुंडे तो कम हुए हैं, ठीक है, ये आपने कहा कि हमने बहुत मेहनत की है, एक ह्यूज डिफरेंस जो है ना वो लेके आए हैं में देखा है। जी हाँ, दादा शुमार में कुंडे कम हुए हैं, तो फिर ये अमवात क्यों कम नहीं हुई? ये क्यों ज़्यादा, मतलब ये दर्जनों लोगों का करंट लगने से मर जाना, उनका मतलब बेमौत मारे जाना, उन लोगों का, जो उन लोगों के घरों में एक क़यामत का जो मंज़र था, उसको के इलेक्ट्रिक किस तरह देखता है, ज़रा ये बताइए। देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस तरह के हादसात नहीं होने चाहिए। हमें इदारे के तौर पे, इंडिविजुअल के तौर पे 10,000 एम्प्लॉइज़ हैं इन इदारे में, हम सबको दिली अफसोस है, हमें तमाम लवाहिकीन के साथ दिली हमदर्दी है। लेकिन अगेन जो एक बात शुरू में थी ना, हमें सब कलेक्टिवली समझने की ज़रूरत है कि यह हादसात क्यों होए ताकि हम रोक सकें। ठीक है, हम 2 लाख किलो से ज़्यादा कुंडे हटाते रहे, लेकिन अगर एक भी कुंडा लगा रहे वो हादसात का सबब बन सकता है। वो कुंडा जिस पानी में गिरेगा वो उस पानी से हादसात क्रिएट कर सकता है। और बॉटम लाइन एक सबसे इम्पॉर्टेंट ये है
کہ ہمیں بچپن سے بتایا گیا ہے کہ سوئچز کو ننگے ہاتھوں سے ہاتھ نہ لگائیں. بجلی کیا ہے؟ کسی گھنٹی کو بارش کے دوران نہ دبائیں کیونکہ گیلا پانی ہے اور بجلی ہے, کرنٹ لگ سکتا ہے. کسی کھمبے کو ہاتھ نہ لگائیں. کسی کھمبے کو ہاتھ نہ لگائیں. تو ہم سب کی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے اپنی سیفٹی کے لیے بھی. اگر گھروں کے اندر پانی داخل ہوگا, سڑکوں کے اوپر 2-2 فٹ کا پانی کھڑا ہوگا, تو وہ جو ایک الیکٹریکل انفراسٹرکچر ہے جو ہمارے کھمبے ہیں اس کو ڈیمیج کر رہا ہے. کھرا پانی ڈیمیج کر رہا ہے, سیفٹی کے سسٹمز کو ڈیمیج کرتا ہے. تو سب سے بڑی ایک اہم جو ہمارا ادارہ دیکھ رہا ہے, جو دوسرے تمام سیوک باڈیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ نکاسی آپ کو یقینی بنایا جائے. بارش کے بعد جو 4-4 دن تک پانی کھڑا ہوتا ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس کے اندر ہماری ٹیمیں کام نہیں کر سکتی کیونکہ یہ ان سیف ہوتا ہے ہمارے لیے اور عوام کے لیے. تو سب سے امپورٹنٹ پارٹ یہ ہے کہ یہ جو پانی کھڑا ہوا ہے اس کی ڈرینیج کا سسٹم ایک ان پلیس ہونا چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑے حادثات کا سبب بنتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایک تو پانی جو کھڑا ہے سب سے بڑی وجہ یہ ہے جس کی وجہ سے اموات ہوئی ہیں. دیکھیں, پانی کھڑا ہوا از اے کیٹلسٹ, یعنی کہ جو ایک چیز ٹریگر کرتا ہے حادثات کی. اگر آپ وجہ دیکھیں, کئی حادثات گھر کے اندر پیش آئے. پانی کی موٹر آن کرتے ہوئے ایک حادثہ ہوا. سولجر بازار کا میں اگزامپل دوں گی. ایک لڑکا گیا, اس کی گائیں بندھی ہوئی تھیں اپارٹمنٹ کی پارکنگ کے اندر. وہاں جو اس اپارٹمنٹ کے رہنے والے تھے, رہائشی تھے, انہوں نے اپنی پارکنگ کے اندر ایک انڈر گراؤنڈ تار لگائی ہوئی تھی جو موٹر سے کنیکٹ ہو رہی تھی. وہ تار ننگی تھی اور کھلی ہوئی تھی. جب اس پارکنگ لاٹ میں پانی بھرا تو وہ ڈینجرس ہو گئی. اس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا. اس کے اندر جو جانور بندھے ہوئے تھے پارکنگ میں ان کی بھی ڈیتھ پیش آئی, اور جو ایک کیف نام کا بچہ تھا اس کی بھی انفارچونیٹ ڈیتھ. تو کے الیکٹرک کے اوپر پھر الزام کیوں لگا رہے ہیں لوگ؟ یہ تو انٹرنل ایک ایشو تھا ہمارا. جب کسی انٹرنل گھر کے اندر حادثہ پیش آتا ہے یا پارکنگ لاٹ کے اندر حادثہ پیش آتا ہے, وہاں ہمارا کھمبا نہیں ہے, وہاں ہماری تار نہیں ہے. کہ الیکٹرک کی رسپانسبلٹی تو صرف میٹر تک ہے. اندر کی جو وائرنگ ہے, اندر کی جو اکوپمنٹ ہے, وہ تو گھر والوں کی رسپانسبلٹی ہے. اس کا سیف استعمال بھی گھر والوں کی رسپانسبلٹی ہے. ٹھیک ہے, ایک وقفہ ہے, ہم وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں. وقفے سے جب واپس آئیں گے تو کوشش کریں گے کچھ کالرز بھی شامل کر سکیں, لوگ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, اور شاید وہ کچھ اور سوال کرنا چاہتے ہوں آپ سے, کوئی اور کسی اور چیز کا جواب طلب کرنا چاہتے ہوں. ایک وقفے کے بعد دوستوں آپ سے ملاقات ہوتی ہے, اور امید کرتے ہیں کہ آپ دوستوں کی کالز بھی شامل ہوں گی. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس, اور آج پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کر رہے ہیں کراچی الیکٹرک کے حوالے سے, اور ابھی ہونے والی بارشوں کی پیشن گوئی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے نور افشاں صاحبہ جو کہ ترجمان ہے کہ الیکٹرک کی, اور ان سے ابھی وقفے سے پہلے یہی بات ہو رہی تھی کہ آنے والی بارشوں سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے, اور یہ حالیہ جو بارشیں ہوئیں ان کی وجہ سے نقصانات کی اصل وجہ کیا تھی. نور افشاں صاحبہ, آپ نے جیسا کہ وقفے سے پہلے یہ بتایا کہ جتنے بھی یہ حادثات ہوئے ان سب میں ان لوگوں کی اپنی غلطیاں شامل تھیں. کھمبے کو ہاتھ لگانا, کسی کے گھر میں ننگے پاؤں موٹر چلانا, اس طرح کے واقعات, کہ بجلی کی جو تار ہے وہ ننگی تھی, اس کے پانی آ گیا, تو وہاں پہ کے الیکٹرک جو ہے وہ ذمہ دار نہیں تھا, وہ ان کا اپنا معاملہ تھا. کے الیکٹرک کی جو ذمہ داری ہے وہ صرف باہر مین تاریں اور میٹر تک ہوتی ہے. اوکے, تو کیا تھوڑا سا میں کریکٹ کرنا چاہوں گی فہیم. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کے الیکٹرک تمام حادثات کو دیکھ رہا ہے. ہم اپنی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, جو بھی فائنڈنگز ہوں گی, جو ہمارے اینڈ پہ نیسیسری ایکشنز آئیں گے وہ ہم ضرور لیں گے. جہاں ہماری اگر رسپانسبلٹی فائنڈ ہوگی ہم اس کا جو رسپانسبل ریکوائرڈ ایکشن ہوگا وہ لیں گے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے کچھ ہائی لائٹس بھی دیے تھے کہ کئی حادثات گھر کے اندر پیش آئے, کئی حادثات ایسے تھے جو کنڈے کے باعث پیش آئے, کئی حادثات ایسے بھی تھے جو کہ انٹرنیٹ اور ٹی وی کیبلز کے باعث پیش آئے. تو یہ تمام حادثات دیکھے جا رہے ہیں, اور جو فائنڈنگز نکلیں گی ہم ان کے اوپر ڈیفینیٹلی ایکٹ کریں گے. اچھا, یعنی کہ جتنے بھی حادثے ہوئے ہیں ان میں سے کے الیکٹرک کی وجہ سے, مطلب کوئی کے الیکٹرک کی
कहीं भी कोई गलती शामिल नहीं है? कुछ इंसिडेंट्स हैं जिनमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है सामने, उसको भी हम एग्जामिन कर रहे हैं कि वो क्यों है और क्या है और कैसे है। जो भी ये तमाम इन्वेस्टिगेशंस बहुत सारे इदारे कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो फैक्ट सामने आएंगे वो वेरीफाइड होंगे और उनके ऊपर फिर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, एज एन ऑर्गेनाइजेशन मैं ये कैटेगोरिकली कह सकती हूँ कि हम कमिटेड हैं कि जहाँ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो हमारे एंड से एक्शन लेना ज़रूरी है, वो लिया जाएगा। ठीक है, एक इल्ज़ाम और भी है के इलेक्ट्रिक पे कि के इलेक्ट्रिक ने वो सारी महंगी धातें और वो तारें जो हैं वो उतार के मुल्क से बाहर भेज दी। ये बहुत बड़ी मिथ है और इसको आंसर करने के लिए मैं 2-3 सवाल आपसे पूछूंगी फ़हीम। Okay. सबसे पहले वो तारें किसकी हैं? वो तारें किनकी है वैसे? वो तारें ये तुम्हें पता ही नहीं है? वो तारें के इलेक्ट्रिक की हैं या गवर्नमेंट की हैं? वो के इलेक्ट्रिक की तारें हैं अच्छा, ना? इनकी अपनी तारें हैं? के इलेक्ट्रिक की जो सारा बिजली का अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर इनका होता लमसम है, सौदा हुआ इसका? जो के इलेक्ट्रिक का जो हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर जी, है वो सारा हमारा है। ओके। तो अगर हम अपनी तारें रिप्लेस कर रहे हैं बेहतरी के लिए, तो ये मुझे समझ नहीं आ रही कि इसे चोरी क्यों समझा जा रहा है, सबसे पहली बात। नंबर 2, जो तारें लगी हुई थी वो कई अरसे से लगी हुई थी। हर सिस्टम के अंदर आफ्टर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम एक मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन नेसेसरी होती सही है। है। पुरानी तारों को नई तारों से रिप्लेस किया जा रहा है, तो सेकंड पार्ट। और थर्ड पार्ट, पुरानी तारें नेकेड तारें थीं, उनको रिप्लेस किया जा रहा है एक नई अपग्रेडेड वर्जन ऑफ वायर्स जो कि इंसुलेटेड है, जो कवर्ड है, कोटेड है। वो इंश्योर करती हैं कि बिजली की सप्लाई रिलायबल हो और सेफ हो, क्योंकि इंसुलेटेड है। तो दूसरे ममालिक में ये वाली पुराने वाली तारें इस्तेमाल हो रही हैं या नई वाली तारें इस्तेमाल हो रही हैं? जो नई वाली तारें, इनको एरियल बंडल्ड केबल्स कहते हैं। ये ना सिर्फ कराची, ये पूरे पाकिस्तान में ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुकी है। के इलेक्ट्रिक का एग्जांपल इस्तेमाल करते हुए पेस्को और दूसरे जो सिटीज़ हैं उनके अंदर ऑलरेडी रोल आउट हो चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये तारें इस्तेमाल हो रही हैं, इंग्लैंड में ये तारें इस्तेमाल हो रही हैं। ये इंश्योर करती हैं कि बिजली का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है या तरसील का निज़ाम है वो महफूज हो, वो रिलायबल हो, वो सेफ़ हो। ओके, अभी जो बारिशें होने वाली हैं, ठीक है, इसमें आप कैसे देख रहे हैं सारे हालात को? सफाई में तो मेरा नहीं ख्याल कोई बेहतरी हुई है। कचरा जो है वो आज भी वैसा ही है, नालों से निकाल के साइडों पे रखा है। बारिश आएगी फिर नाले में जाएगा, वो नाले बंद हो जाएंगे, पानी सड़कों पे फिर खड़ा होगा। और मेरा नहीं ख्याल कि लोगों ने अपने घरों की वायरिंग भी चेंज कर ले, या 3, 4, 5, 6 दिन के दो हफ्ते में उन्होंने अपनी पूरी वो तरबियत बदल ली है। वो नंगे पाँव जो है वो स्विच को हाथ नहीं लगाएंगे। ये सारा कुछ वैसे के वैसा ही है। आप लोग कैसे देख रहे हैं ये बताइएगा। कॉलर मेरे साथ अंदर आने पहले शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? माजिद बात कर रहा हूँ मलीर से। माजिद साहब मलीर से, क्या कहना चाहेंगे माजिद साहब? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोहतरमा ने जितनी बातें की हैं सब ठीक की है, लेकिन इसके बावजूद इनके महकमे में एक कमी ये है कि जो लोग कुंडा लगा रहे हैं, ठीक है, उनकी पकड़ दकड़ नहीं हो रही। ठीक है। और वो बड़े धड़ल्ले से बातें करते हैं कि जी हमने तो लगाया हुआ है और कोई हमें पकड़ता नहीं है। मेरे यहाँ पर गली में 3-4 बंदों ने कुंडा लगाया हुआ है। और वो कोई उनकी पूछताछ नहीं हो रही, कोई पकड़ता नहीं है। मुझे कोई ऐसा नंबर दे दें ताकि मैं उनकी कंप्लेन कर सकूं। मेरा बिल इतना आता है, उनके यहाँ एसी चल रहा है लेकिन उनका बिल 3000-4000 आता है। तो मुझे तो फिर अफसोस होता है ना कि मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ और दूसरे बेईमानी से, और वो ठंडे कमरों में बैठे हुए। और इसके अलावा एक और भी बहुत बड़ी वजह, अगर आपकी गली में कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, जैसे दर्जनों लोग जो हैं वो मौत के मुंह में गए हैं, सिर्फ इस कुंडे की वजह से होगा, तो मतलब इन कुंडों की वजह से किसी आम बेचारे मासूम की जान क्यों जाए? तो हमें वो भी हमारी जिम्मेदारी है। वो तो उन्होंने सेफ्टी की है, लेकिन घर के अंदर से उन्होंने वो सिस्टम किया हुआ है कि जो तार मीटर तक आ रही है ना, उससे पहले उन्होंने अपना ये काम किया हुआ है। ओके, ठीक है, बिल्कुल सही है। आप प्रोग्राम देखिए। हम अभी नूर अफशां साहिबा से जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, और आप जैसे जो बाकी शहरी इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, उन्हें अगर पता है कि उनकी गली में, उनके पड़ोस में, उनकी बिल्डिंग में अगर कोई बिजली चोरी कर रहा है तो वो क्या करें, प्लीज़।
सबसे पहले मैं बहुत मशकूर हूँ सर का कि उन्होंने कॉल किया, उन्होंने हाईलाइट किया कि उनके एरिया में ये कुंडा है। आई ऑनेस्टली विश कि और ज़्यादा लोग कॉल करें और कंप्लेन करें, क्योंकि जब ये शिकायत शुरू होगी और ये दिखाया जाएगा मुआशरे को कि ये कुंडा हम सब के लिए अनएक्सेप्टेबल है, तभी एक सोशल मूवमेंट शुरू होगी कुंडों के ख़िलाफ़ और तमाम इदारे बशमूल के इलेक्ट्रिक इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। सर, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिनमें आप ये शिकायत कर सकते हैं। 118 पर आप कॉल करके ये शिकायत रेज़ कर सकते हैं, आप 8119 पे SMS कर सकते हैं और शिकायत रेज़ कर सकते हैं। हमारे फेसबुक और ट्विटर के प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप तस्वीरें भी शेयर कर सकते हैं, शिकायत, लोकेशन, तीनों चीज़ें आप हमारे साथ शेयर करेंगे ताकि हमारी टीम्स एक्शन लें। इसके साथ साथ एक speakup@ke.com.pk हमारा ईमेल एड्रेस है, आप हमें इस पे ईमेल करें। ये कम्प्लीटली अनोनिमस है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर की जाएगी इसके बाद और हमारी टीम्स एक्शन ले सकेंगी। ओके, ठीक है। और ये इस बात की गारंटी है कि के इलेक्ट्रिक को अगर कोई शिकायत की जाती है तो फ़ौरन अमला पहुंचता है और अपना उस शिकायत पे काम करते हैं? बिल्कुल। आप बल्कि अगर हमारा फेसबुक पेज देखें तो हमारे फेसबुक पेज पे जो जो शिकायत रिसीव हुई थी हमने उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया। डिफरेंट एरियाज़ में, बल्दिया के एरिया में लिया, उरंगी के एरिया में लिया, मलीर के एरिया में लिया, और वो फ़ोटोग्राफिक एविडेंस भी हम शेयर करते हैं कि इस एरिया में ये कुंडा था और ये कुंडा हटा दिया गया है। बिल्कुल सही हो गया। अभी वक्फे से पहले कॉलर से पहले बात कर रहे थे कि अभी जो बारिशें होने वाली हैं उनकी वजह से क्या तैयारी की है के इलेक्ट्रिक ने, ज़रा इस बारे में बताइए। फ़हीम, कई चीज़ें हैं। एक तो हमें इंश्योर करना होता है कि जब बारिशें हों तो हमारा ग्राउंड स्टाफ अवेलेबल हो और 24/7 शिफ्ट्स में हो, ताकि जो भी कंप्लेंट्स आ रही हों या जो भी फॉल्ट्स आ रही हों बारिश की वजह से वो हम रिपेयर कर सकें। हमने ऑलरेडी अपनी टीम्स को अलर्ट पे कर दिया और ये शिफ्टें बन गई हैं। इसके साथ साथ हम इंश्योर करते हैं कि बारिशों के दौरान हमारे तमाम साइट्स पे मटेरियल अवेलेबिलिटी हो ताकि रिपेयर्स जो नेसेसरी हो वो हम कर सकें, हमें किसी वजह से किसी चीज़ का इंतज़ार ना करना हो। वो भी हमारा डन हो गया है। हमारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं जहाँ से हम मॉनिटर करते हैं बिजली की सप्लाई और डिमांड की पोजीशन को, उनको हमने हाई अलर्ट पे रखा है। वो भी 24/7 मैन्ड होंगे और हम बहुत क्लोज वॉच रख रहे होंगे कि बिजली की पोजीशन कैसी है। हमारी इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स हैं, जहां इमरजेंसी कंप्लेंट्स हमें रिसीव होती हैं फ़ौरन उनके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं। यहाँ मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी, जो लास्ट बारिशें थी हमने ये देखा था कि बहुत सारी इमरजेंसी कंप्लेंट्स रेज़ की गई थी। अब इमरजेंसी कंप्लेंट्स इस नेचर की होती हैं कि तार टूट गए या कोई फायर हैज़र्ड हो गया, और हमारी टीम्स उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रिस्पॉन्ड करती हैं ताकि हम फ़ौरन जाके वहाँ इस तरह की कंप्लेंट्स को एड्रेस करें ताकि कोई हादसा फर्दर ना पेश आ सके। ठीक है, तो जो शहरी हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो फ़ौरन वो आप तक शिकायत पहुँचाएँ और दूसरी बात यह है कि ज़िम्मेदारी से पहुँचाएँ। बहुत दफ़ा जब हमें होता है कि बिजली चली गई या वोल्टेज सही नहीं आ रही, तो ये सोचते हैं कभी कभार कि अगर हम इमरजेंसी कंप्लेंट रेस कर लेंगे तो वो जल्दी से आके एड्रेस हो जाएगी। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि अगर एक इमरजेंसी कंप्लेंट आपके घर एड्रेस हो रही है लेकिन वो इमरजेंसी कंप्लेंट नहीं है, तो शायद वो रिसोर्सेज जो किसी एक्चुअल इमरजेंसी कंप्लेंट के लिए इस्तेमाल किए जा सकते थे वो डाइवर्ट हो गए। तो ये बहुत अहम है कि जब हम इमरजेंसी कंप्लेंट्स रेस करें तो हम बहुत रिस्पॉन्सिबली रेस करें, ये जान के कि वो एक्चुअल इमरजेंसी है। ये एग्जाम्पल वही है कि हम किसी एम्बुलेंस को कॉल कर लें ज़ुकाम के लिए while there are actual emergencies happening। बिल्कुल सही है, सही है। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, रुखसाना जैदी बात कर रही हूँ। रुखसाना जैदी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, क्या कहेंगे, क्या पूछना चाहेंगे? बिल्कुल, ऐसे ये कि बहुत अच्छी बात है कि KSC वाले जो है ना वो अपना यानी बयान कर रहे हैं कि हमने क्या और क्यों करा, कैसे किया। वो तारों का भी, मेरा भी सवाल वो तारों पर भी था कि वो क्यों तार हटाए गए, और दूसरा ये कि वो तारों का तो ये भी था कि वो आपने पहले जो थे उसके बाद ये KSC को बेचा गया, तो फिर वो जो दूसरे वो थे उन्होंने उतारे, वाई पहले क्यों नहीं उतारे। और दूसरा ये कि ये जो तार है खंभों से, जो इनमें अर्थ क्यों नहीं लगाई जा रही, क्योंकि ये 4 तार होते हैं, इनमें से एक जो होता है अर्थ का होता है, तो अर्थ का तार क्यों नहीं लगाया गया। और वो छोटे बच्चे जिनको कौन सिखाएगा कि आप खंभे को हाथ ना लगाएं,
وہ کس طریقے سے کوئی بھی بچہ جا کے چھوٹا بچہ جا کے اگر ہاتھ لگا لاتا ہے اور کرنٹ آ رہا ہے تو وہ کرنٹ سے افیکٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو تار اگر کوٹڈ ہے وہ گر جاتا ہے زمین پہ ٹوٹ کے تو اس سے بھی کرنٹ آ جاتا ہے. اور یہ کہ بارش سے پہلے سارے تاروں کو چیک کرنا چاہیے, وہ کیوں نہیں کیا جا رہا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. تاروں والا جواب تو ہم دے چکے ہیں. تاریں کیوں چینج ہوئی ہیں؟ کیونکہ ضرورت تھی ان کو چینج ہونے کی, اور یہ اسی پیٹرن پہ دوسرے کنٹریز اور دوسرے شہروں میں بھی کام ہو رہا ہے. تو کیا ابھی چیک کر لی ہم نے لائٹیں وغیرہ ساری؟ ارتھ والی جو بات تھی وہ کیا تھی؟ سو 2-3 پارٹس ہیں. بارشوں کی پریپریشن کے اندر ایک پریونٹیو اور کریکٹیو مینٹیننس کا پارٹ ہوتا ہے, وہ ہم نے انشور کیا ہے. ارتھ کا پارٹ ہم دیکھ رہے ہیں. یہ میں آپ کو اشور کرنا چاہتی ہوں کہ ہم نے جو چیک کیے ہیں ہمارے تمام ایچ ٹی پولز جو ہیں وہ ارتھڈ ہیں. ایل ٹی پولز کی ہم ایک چیک کر رہے ہیں کہ سروے ہمارا کنٹینیو ہو رہا ہے کہ کتنے ارتھ ہیں, اور ان کے جو نہیں ہیں ان کے لیے کیا ریکویزٹ ایکشنز ہمیں لینے ہوں گے, اور وہ ہم لیں گے. صحیح, بالکل صحیح ہوگا. اچھا, ابھی جو پچھلی دفعہ بارشیں ہوئی ہیں تو اس کی وجہ سے ایک واقعہ جس نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے اور بار بار مجھے وہ میرے ذہن میں آتا ہے اور مجھے اسی طرح ہی دکھ ہوتا ہے, وہ ہے خیابان شہباز والا واقعہ. وہاں پہ وہ بائک پہ 3 لڑکوں کو بجلی نے اپنی طرف کھینچ لیا. وہ تو مکمل طور پہ میرا خیال ہے کہ کسی کی ٹیریٹری نہیں تھی, وہ کے الیکٹرک کا ہی وہ بنتا ہے, کیونکہ وہ ایک اوپن باہر سڑک پہ ایسا ہوا, گلی میں ایسا ہوا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ فہیم, یہ حادثہ ایسا تھا جس سے ہم سب ایز این آرگنائزیشن ہم ہل گئے تھے کہ یہ کیسے ہوا, یہ کیوں ہوا, اور ہم نے فوراً ایک انویسٹیگیشن کی یہ سمجھنے کے لیے کہ اس کی وجہ کیا تھی. اگر آپ صرف وہ ویڈیو ہی دیکھیں جو حادثے کی ہے, آپ کو نظر آئے گا کہ ایک تار پانی کے اندر جا رہی ہے. وہ تار کے الیکٹرک کی تار نہیں ہے, وہ تار انٹرنیٹ اور ٹی وی کیبلز کی ہے, اور یہ تار انرجائزڈ ہوتی ہے, اس میں کرنٹ ہوتا ہے, اس میں بجلی ہوتی ہے, اور اگر یہ پانی کے اندر جائے گی تو یہ حادثات کا سبب بنے گی. کہ الیکٹرک کی ٹیمز نے وہاں جا کے چیک بھی کیا, اس تار میں بجلی تھی. اس انسیڈنٹ کے بعد ہم نے ایک پبلک نوٹس نکالا. ہم نے تمام کیبل اور ٹی وی آپریٹرز اور انٹرنیٹ کے جو آپریٹرز ہیں ان کو الرٹ کیا کہ یہ جو کے الیکٹرک کے کھمبوں کے اوپر سارے تار لدے ہوئے ہیں, یہ اللیگل ہیں, یہ تجاوزات ہیں, یہ بغیر کسی کانٹریکٹ یا کسی رینٹل ایگریمنٹ کے لگائے گئے ہیں, اور ان کو امیڈیٹلی ہٹانے کی ضرورت ہے. 19 اگست کی ہم نے ڈیڈ لائن دی تھی, اور یہ ڈیڈ لائن ختم ہوئی تو ہم نے ایکشن کارروائی شروع کر دی ان تمام کیبل ٹی وی اور انٹرنیٹ کیبل آپریٹرز کے. ابھی اتار دیے تاریں؟ ہم نے اتارنا شروع کیا, کئی ایریاز میں ہم نے اتارے. ہم نے ڈیفرنٹ ریگولیٹرز کو بھی آن بورڈ کیا, پیمرا کو آن بورڈ کیا, کمشنر, تمام ڈیولپمنٹ اتھارٹیز, ڈی ایچ اے, کلفٹن, ملیر, تمام ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کو الرٹ کیا کہ یہ جو ٹرانزیشن کا پروسیس ہے تو انشور کہ کسٹمرز کو کسی قسم کی انکنوینئنس نہ ہو, سب کو مل کے کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر ہم اتاریں گے تو ان کو وہ جگہ بھی فراہم کرنے کی ضرورت ہے جہاں یہ تاریں ڈل سکیں, رائٹ آف وے یوٹیلیٹیز کا ہو, تاکہ کسٹمرز کو انٹرنیٹ اور ٹی وی ان کی فراہم ہوتی رہے. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ, آپ تشریف لائیں اور ہمیں بڑی مفید معلومات حاصل ہوئی ہیں. یقیناً اس کا استعمال کر کے مطلب احتیاط کر کے ہم لوگ جو ہیں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ایک ان سارے حالات کو محفوظ بنا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ اگین. دوستو, ایک وقفے کا وقت ہے. وقفے سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور مہمان موجود ہوں گے جن سے ہم ایک بہت ہی اہم ایک اور دوسرے موضوع پہ بات کریں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. اب دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے. مقبوضہ کشمیر میں ظلم و جبر کی داستان جو اس وقت جاری ہے اس سے کون واقف نہیں ہے. ہم پاکستانیوں کا کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن ہم نے کسی کشمیری کے اوپر ہونے والے ظلم کے بارے میں ہم نے نہ سنا ہو. پرائم منسٹر پاکستان جناب عمران خان صاحب نے کل ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ دنیا ساتھ دے نہ دے, پاکستان آخری دم تک کشمیریوں کا ساتھ دے گا
اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ کشمیر کے لیے وہ ہر فورم پہ کیس لڑیں گے. تو یہ وہ ساری صورتحال ہے. کشمیر کے بارے میں ہم لوگ بات کرتے ہیں, ہم بڑے رنجیدہ بھی ہیں اپنے ان مسلمان بھائیوں پہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کے, اور انسانیت کا وہ جو ایک ہمیں اتنا ایک عجیب سا ایک معیار دیکھنے کو مل رہا ہے انڈین آرمی کی جانب سے, اور جو ایک انڈین جو ان کے جو جتنے بھی یہ جو فورسز وغیرہ ہیں وہ جو وہاں پہ ظلم ڈھا رہے ہیں, اس حوالے سے ہم بڑے پریشان ہیں, مطلب دکھی ہیں ہم لوگ. ہم سب کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم میکسیمم اس وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کشمیر کے حوالے سے وہ ایک ٹرینڈز جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں, پوری دنیا کو صرف یہ بات بتانے میں اور یہ چیز دکھانے میں ابھی تک ہم کامیاب ہوئے ہیں کہ یہاں پہ اس قدر ظلم ہو رہا ہے ان کشمیریوں کے ساتھ. آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے اپنے پروگرام میں. میرے ساتھ جو دو مہمان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گا. سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا, میرے ساتھ ایک ایسے مہمان موجود ہیں جو پاکستان میں سربراہ ہیں آل پاکستان ہندو پنچایت کے. پاکستان میں جتنی ہندو کمیونٹی ہے اس کو یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں جناب روی ڈیوانی صاحب. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بہت فرسٹ کلاس. میرے ساتھ جو دوسرے مہمان ہیں یہ اسلامک اسکالر ہیں, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, جناب علامہ سجاد مدنی صاحب. ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں علامہ صاحب؟ جی اللہ کا بہت کرم, آپ خیریت سے؟ الحمدللہ. اچھا روی صاحب, آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. مجھے صرف یہ بتائیے کہ کشمیر میں جو مظالم جو ہو رہے ہیں, ان کشمیریوں پہ جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں, آج 23واں روز ہے کرفیو کا, اور وہ خبریں وغیرہ ساری ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں, اور انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی اور دوسرے جو جرنلسٹ وغیرہ ہیں ان کو بھی روک دیا ہے, اور مگر خبریں تو پہنچتی ہی رہتی ہیں کہ کس قدر ظلم ہو رہا ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے جو بھی انڈیا کی جانب سے کشمیریوں پہ ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ جناب. وقت کے حساب سے بڑا یہ سنجیدہ موضوع کا انتخاب کیا ہے, اور وقت کی ضرورت بھی ہے. اور بینگ آل پاکستان ہندو پنچایت کے جنرل سیکریٹری ہونے کے ناطے یا سربراہ ہونے کے ناطے میں اب تک ٹی وی چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں اپنا ایک ویژن دینا پڑا اس کے اوپر. اصل یہ ہے کہ دیکھیں نا, جہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہو نا, یہ تو انتہائی خوفناک ظلم ہو رہا ہے کہ آپ کسی کی آزادی آپ سلب کر لیں. یہ کسی بھی آزادی آپ نے 23 روز اگر کسی کو بند کر کے رکھا ہے, جہاں پہ کسی کو نہ کوئی میڈیکل فیڈ مل رہی ہے, نہ کوئی کھانے کی چیزیں مل رہی ہیں, اور اس کے اوپر ان کا جس آپ آدمی کو چاہیں جس وقت چاہیں آپ نکال کے لے جائیں اور ان کو قتل کریں یا خوفناک تشدد کریں, یا جس لڑکی کو چاہیں آپ اٹھا کے لے جائیں. میرے خیال میں دنیا میں یہ کہیں پہ بھی نہیں ہو سکتا. اس کی پوری آل پاکستان ہندو پنچایت اور پاکستان کے سارے ہندوز اس کو سختی سے کنڈیم کرتے ہیں, اور ہم یو این او کو اور دنیا کے پوری اداروں کو مطلب کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر اپنی انویسٹیگیٹ کریں, اندر داخل ہو جائیں. کیونکہ اگر حالات یہ ہیں کہ اس وقت اپنا کل اگر آپ نے اخبار پڑھا ہوگا, راہل گاندھی کو انہوں نے ایئرپورٹ سے واپس کر دیا, کہ مطلب ظاہر ہے آخر کیا چیز کی چھپایا ہو رہی ہے. ظاہر ہے کوئی چیز ایسی ہو رہی ہے جو اپنے ملک کے اپنے لیڈروں کو اندر داخل نہیں ہو رہے تھے. تو انتہائی یہ شرمناک بات ہے, اور ہم اس کو ایز اے بینگ آل پاکستان ہندو پنچایت کنڈیم کرتے ہیں اور سخت الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اس سارے عمل سے جو ایک ہندو مذہب ہے, ہندو دھرم جو ہے, اس کی ساکھ کو دوسرے ممالک میں اور مذاہب پہ ایمان رکھنے والے لوگوں کے سامنے جو ہے نقصان پہنچ رہا ہے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, مگر جیسے کہ میں آپ کو تھوڑی سی اس کی میں بریفنگ دے دوں. دیکھیں, ہر دنیا میں ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی ہوتے ہیں, ان میں کچھ چند لوگ جو ہوتے ہیں وہ جو ہے نا اس میں اتنے ایسے ہوتے ہیں جو کسی بھی پورے مذہب کا فرنٹ مین نہیں سمجھتے یا فرنٹ فیس نہیں ہے. کوئی بھی اگر غلط کام ہو رہا ہے کہ وہ اس کا پورا کوئی ہندو مذہب غلط نہیں ہے. یہ جو کچھ چند لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کو غلط ٹریٹ کر رہے ہیں, مگر یہ ہماری سب سے بڑی جو نا بدقسمتی ہے کہ فرنٹ پہ ایسے لوگ آ گئے ہیں جو آج 70 سال کے بعد بھی ایک بالکل انڈیا کو جو پہلے ایک ڈیموکریٹک کنٹری تھا اس کو سیکولرزم اور ہٹلر اور مودی مافیا میں لے کے گئے ہیں. یہ کوئی بھی ہندوؤں کی نہ اس میں کہیں پہ انوالومنٹ ہے.
عام ہندو اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو سب سے بڑا جو ہم باقاعدے، کیونکہ ہماری خود دل آزاری ہو رہی ہوتی ہے جب عام ٹی وی چینل پہ پاکستان میں کہیں پہ بھی ہندوؤں کا نام آتا ہے. یہ بیسیکلی انڈین ہندو ہیں. اس میں پاکستان کے میں بھی ہندو رہ رہے ہیں یا دنیا میں سب غلط نہیں ہے. میں برائے مہربانی ٹی وی چینل کے ناطے ریکویسٹ کروں گا کہ جب بھی آپ لکھیں اور اس کو انڈین ہندو کا نام دے دیں، کیونکہ اس میں پاکستان ہندو رہ رہے ہیں تو ان کی دل آزاری ہو رہی ہے. اور ہم جو نا اس وقت سارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہیں، شانہ بے شانہ کھڑے ہیں. جہاں کہہ دیں گے ہم آپ کے ساتھ ہر فورم کے اوپر اس کو جو نا مطلب اپوز کریں گے، غلط چیز کو غلط کہیں گے، اور اس میں کہیں بھی کوئی بھی اس کی جو نا 1% بھی اس کو سپورٹ نہیں کرے گا. بالکل صحیح. اچھا علامہ سجاد مدنی صاحب، بات کرتے ہیں سپورٹ کی ہی بات کرتے ہیں. یہ جو ایک کاز ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب اور ہر پاکستانی کام کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ وہ کشمیر کے لیے اپنا جو ہے ایک مثبت کردار ادا کر سکے، اور ہم انہیں یہ احساس دلا سکیں کہ آپ کے اس مشکل وقت میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کی آواز بن کے پوری دنیا میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ جو دوسرے ممالک ہیں ان کی جانب سے، خاص طور پر مسلمان ممالک کی جانب سے، ہمیں کچھ وہ خاطر خاص سپورٹ نہیں مل سکی جو ملنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، ہمیں ٹرکی اور ایران کی جانب سے سٹیٹمنٹس تو ملی ہیں، اور بھی کچھ ممالک کی طرف سے وہ ہم نے مطلب سپورٹ دیکھی ہے، مگر جن سے ہمیں سپورٹ ہونی چاہیے تھی پہلی ترجیح پہ، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو ذرا اس حوالے سے دین اسلام کیا روشنی ڈالتا ہے، ذرا وہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فہیم بھائی. کشمیر جو ہے وہ اس دور کا انسانی تاریخ کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. ہم 2019 میں بیٹھ کے بنیادی انسانی حقوق کے پامال ہونے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ پوری دنیا میں ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ایک ایک اقلیتی فرقے کے بارے میں بڑی فکر مند نظر آتی ہیں. جی ہاں. اور عرب اسپرنگ میں چند سال پہلے پورے اس خطے کو تباہی کی جانب دھکیل دیا گیا کہ وہاں کے رہنے والوں کو بنیادی انسانی حقوق نہیں مل رہا ہے، ان کی آزادی اظہار رائے کا حق چھین لیا گیا ہے. جی ہاں. وہاں پہ بڑھاوا دیا گیا ایسی تحریکوں کو کہ جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مصر میں، لیبیا میں اور شام میں ابھی تک جو ہے وہ حالات نارمل نہیں ہو سکے، اور وہاں کے عوام کو، پرسکون لوگوں کو جنگ کی جانب دھکیل دیا گیا. کیونکہ وہ مسلم ممالک تھے اس لیے پوری دنیا کو انسانی حقوق کی پامالی نظر آئی. لیکن کشمیر جو گزشتہ 72 سالوں سے آگ میں اور خون میں جو ہے نہلایا گیا ہے، اس کی جانب کسی کی توجہ نہیں جاتی. یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں بنیادی انسانی حقوق کے عنوان سے جو دستاویز موجود ہے، جس کا دنیا کی تمام زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے اور تمام ممالک پر اس پہ پابندی کرنا، اس کو نافذ کرنا لازم قرار دیا گیا ہے، جو ہیومن رائٹس کا چارٹر ہے، اس کے اندر 1948 کے اندر یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ کسی بھی گروہ کو نسلی یا مذہبی بنیاد پر ظلم و ستم کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا. اور پوری دنیا میں ایمنسٹی انٹرنیشنل اور دیگر کئی این جی اوز ہزاروں کی تعداد میں دن رات اس کی تبلیغ میں مصروف رہتی ہیں. لیکن آج سوشل میڈیا کے ذریعے جو اطلاعات ہم تک پہنچ رہی ہیں، جو فوٹیجز ہم تک پہنچ رہی ہیں، 23 دن گزر چکے ہیں. مطلب وہاں پہ انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے، وہاں پہ خوراک کی فراہمی بند کر دی گئی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ میڈیکل سپلائی بند کر دی گئی ہے. لوگوں کو اپنی آواز اٹھانے کا موقع نہیں دیا جا رہا. کہا جا رہا ہے کہ جی آرٹیکل 370 کا خاتمہ کر کے ہم نے کشمیریوں کو حقوق دیے ہیں. آپ نے کون سے حقوق دیے ہیں؟ بنیادی حق تک آپ نے چھین لیا. نماز جمعہ ادا کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور اس دفعہ جو عید گزری ہے، تالے تک لگا دیے، تالے لگا دیے ہیں. اس دفعہ جو عید گزری ہے وہ خوشیوں کا نہیں، وہ غموں کا پیغام لے کر آئی. اور کشمیر کے ہر گھر میں ماتم تھا، ہر گھر میں دکھ تھا، ہر گھر کے اندر جو ہے وہ آہ و بکا تھی. اس موقع پہ میں سمجھتا ہوں کہ کل کا جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا خطاب تھا وہ بہت اہم تھا. انہوں نے پوری دنیا کے سربراہان کی توجہ دلانے کی کوشش کی اس المیہ کی جانب کہ آپ اسے مذہبی حوالے سے اگر نہیں دیکھنا چاہتے نہ دیکھیں، لیکن کم از کم ایک انسانی المیہ کے طور پر دیکھیں کہ وہاں پہ 1,40,00,000 لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق معطل کر دیے گئے ہیں. تو آپ کو اس جانب دیکھنا پڑے گا، آپ اسے نظر انداز نہیں کر سکتے. اور اس موقع پہ ہمارے جو برادر اسلامی ممالک ہیں، جن کے دم پہ ہم بڑا خوش ہوتے ہیں کہ جی مسلم امہ کا بڑا کانسیپٹ ہے، بدقسمتی سے اس ایک ہفتے میں ان کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات نے ہمیں سوائے دکھ کے اور مایوسی کے اور کچھ نہیں دیا. اس موقع پہ ہمیں یہ
بات بڑے واضح انداز میں پتہ چل گئی ہے کہ ہے مرض ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، کہ جناب والا اگر آپ معاشی طور پہ کمزور ہیں، اگر آپ سوشلی یا خارجہ محاذ پہ جو ہے وہ آپ کمزور ہیں، تو آپ کا سگا بھائی بھی جو ہے وہ آپ کی آواز سے آواز نہیں ملائے گا۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا، اور خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو کہا ہے کہ جمعے والے ہمیں آدھے گھنٹے کے لیے اپنے گھر سے نکلنا ہے، پورا انداز میں کھڑے ہو کے ہم نے یہ پیغام دینا ہے کہ ہر پاکستانی دنیا کی نظر میں ہم نے ریکارڈ کروانا ہے۔ ہم پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، ہم نان وائلنٹ لوگ ہیں، اسلام جو ہے وہ ہمیں تشدد کا درس نہیں دیتا۔ آج تک اسلام میں پہلے سے پہل نہیں کی گئی، اسلام میں جب بھی ہتھیار اٹھایا گیا اپنے دفاع کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ بالکل صحیح۔ ایک وقفے کا وقت ہے جی، وقفے سے واپس آتے ہیں تو ہم اسی موضوع پہ بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ آپ دوستوں کی کالز بھی ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ کہ ہمیں منظور نہیں ہے، چاہے ہمیں اپنی جانیں بھی قربان کیوں نہ کرنے پڑے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور ہم مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے مظالم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں۔ میرے ساتھ روی ڈیوانی صاحب موجود ہیں جو کہ سربراہ ہیں آل پاکستان ہندو پنچایت کے، اور ان کے ساتھ ساتھ علامہ سجاد مدنی صاحب موجود ہیں جو کہ اسلامک اسکالر ہیں اور ایک سماجی کارکن بھی ہیں۔ اچھا روی ڈیوانی صاحب، ہم ایسی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں کہ جہاں صرف کشمیر ہی نہیں، کشمیر کے علاوہ بھی بہت سی جگہوں پہ ہندو کمیونٹی کے کچھ لوگ وہ زبردستی ان مسلمانوں کو روک کے ان کے اوپر تشدد کر کے انہیں جو ان کے مذہبی نعرے ہیں وہ لگوانے پہ مجبور کر رہے ہوتے ہیں کہ کہو جے شری رام یا کچھ بھی ایسا جو جس کا مطلب وہ اس مذہب سے تعلق نہیں رکھتا ہے ایک شہری، مگر اس سے زبردستی اسے یہ کہلوایا جا رہا ہوتا۔ تو آپ ذرا اس حوالے سے بتائیے گا کہ ہندو دھرم جو ہے وہ اس طرح کی کسی بھی حرکت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بہت شکریہ جناب۔ دیکھیں اچھا ہوا یہ بڑا کہ جو کافی عرصے سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے وہ آپ نے ان کی پوچھا ہے۔ دیکھیں پہلے تو میں بتا دوں کہ ہندو مذہب میں اس طرح کی کسی فرد کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ مطلب کسی کو تشدد کرے یا کسی کو پر بائی فورس جو ہے نا اپنا مذہب منوائے یا اس کو اپنے کسی گارڈ کا یا پیغمبر کا نعرہ لگوائے۔ ٹھیک ہے، یہ تو میں کلیئر کٹ آپ لوگوں کو بتا دوں اور کنڈیم کرتا ہوں میں۔ یہ انتہائی خوفناک اور انتہائی غلط بات ہے کہ جس کو ایک غلط پرچار کیا جا رہا ہے۔ ہم جہاں تک آتے ہیں کہ جنہیں کہ وہاں پہ انڈیا، دیکھیں یہ جو مخصوص انتہا پسندی ہے نا یہ آپ کو ہر جگہ پائی جائے گی۔ یہ آپ کو یہودیوں میں بھی پائی جائے گی، کرسچن میں، اگر آپ امریکہ میں دیکھیں کہ اوپن اسکولوں میں فائرنگ ہو رہی ہے یا وہاں پہ مسلمانوں مسجدوں میں فائرنگ ہو رہی ہے، یا پاکستان میں دیکھیں کہ یہ اس طرح کی انتہا پسندی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ انتہا پسندی ہر جگہ، انسان بھی انتہا پسند ہو سکتا ہے، سیاسی آدمی بھی ہو سکتا ہے، اور انتہا پسندی کہیں پہ کسی جگہ پہ دیکھیں ہمارے یہ جو گروہ ہے اس کو صرف آپ انتہا پسند کر سکتے ہیں، اس کو آپ صرف انتہا پسند، اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو جس طرح کے جو فعل ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کے وہ اس کا ہندو دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ نہیں، ہندو دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ پراپر مودی یا پراپر RSS کا جو ہے نا یہ پراپر پیغام ہے، جو چاہتے ہیں کہ جو وہ ایک اپنا ایک مذہب کو لے کے جناب مذہب کی آڑ لے کے وہ اپنے ذاتی مفادات کو جو ہے وہ ان کی جنگ ہو رہی ہے۔ یہ کوئی اس سے مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کلیئر کٹ۔ جیسے آج آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصے پہلے 370 جو ہے نا آپ نے کشمیر میں ختم کر دیا۔ اب بیسیکلی 370 ہے کیا؟ پہلے تو ہمیں اس میں جانا چاہیے نا۔
370 یہ ہے کہ ایک اگر آپ کشمیر کی معنی بھی دیکھیں گے نا، کشمیر کی معنی ہے ک مطلب ہے کہ ریور، شمیری مطلب یہ کہ آپ کو ایک پراپر ایک جو کٹا ہوا علاقہ ہو وہ ہے، اس لیے کشمیر کی جگہ ہے کہ ایک آپ کا بالکل ایک سیپریٹ انٹیٹی ہے جو 1800 سے چلی آ رہی ہے، جو 1948 اکتوبر میں ہری سنگھ نے ان کو دے دیا اسے کر کے. تو 370 اس وقت لاگو ہوا، 1948 میں لاگو ہو گیا جب باتیں چل رہی تھی کہ بھائی یہ ایک بالکل سیپریٹ ٹیریٹری ہے. اور اسی کے ایک ایگزامپل آپ کو دوں، دنیا جہان میں کہیں پہ آپ دیکھیں گے نا، کسی کنٹری کے 2 فلیگ نہیں ہوتے. فلیگ کا مطلب یہ کہ ایک سیپریٹ انٹیٹی ہے. تو یہ 24 سپٹمبر 1974 میں اس کو ایک علیحدہ فلیگ دیا گیا. اس کا ایک فلیگ بھی علیحدہ ہے، جو انڈیا جو ہے اس کا فلیگ علیحدہ ہے. تو اس لیے اس کو مانا گیا کہ یہ سیپریٹ انٹیٹی ہے. ٹھیک ہے. تو اب پھر ہم جب اس کو مانا گیا، اور اگر آپ 370 اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں کلیئر کٹ ہائی کورٹ کی رولنگ ہے، اس کی انڈین جموں کشمیر کی رولنگ ہے ہائی کورٹ کی کہ آپ 370 کو ختم نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کو پراپر کیبنٹ سے پاس کرائیں، پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ سائن کرے. یہاں پہ جب 370 ختم کیا گیا ہے وہاں پہ کسی طرح کی وہ نہیں لگی، ایک آپ نے کوئی پیشگی نہیں دی اور اس کو ختم کر دیا، اس کی سیپریٹ انٹیٹی ختم کر دی. دیکھیں انسان کو یہاں پہ، یا اگر انڈیا، پاکستان، امریکہ کیا ایک شناخت ہے نا، اگر کوئی بندہ اپنی شناخت ہی کھو دے تو پھر اس کا کوئی وجود ہی نہیں بچا. اسی لیے تو وہ موت سے نہیں ڈر رہے ہیں، وہ آزادی کے لیے وہ کوئی بھی قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں. وہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں، ان ماؤں کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ ان کے بچے وہ شہید ہو جائیں گے آزادی کی جنگ کے لیے. ان کے لیے بلکہ فخر ہے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے بچے وہ دوسرے بچوں سے سبقت لے جائیں گے اگر وہ آزادی کے لیے شہید ہو گئے. انہیں اپنی وہ جو بیٹیوں کی جو عصمتیں ہیں وہ جو لٹ رہی ہیں وہاں پہ انڈین آرمی کی ان درندوں کے ہاتھوں، وہ ان دکھ انہیں ضرور ہے اس چیز کا، مگر ان کی کاز دیکھیں نا، آزادی. فہیم بھائی آزادی سے بڑی نعمت کیا ہے. اور یہ دیکھیں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آزادی ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی قیمت آپ کو خون سے جو ہے نا وہ دینی پڑتی ہے. تو وہ ایک عرصے سے خون جو ہے نا وہ ان کا بہہ رہا ہے. وہ آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں وہ لوگ، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ یہ جو ظلم کے بادل ہیں یہ ہٹیں گے اور کشمیری جو ہیں وہ سکھ کی فضا میں جو ہے وہ سانس لیں گے. یہ 370 والا جو انہوں نے کیا ہے نا، یہ آخری کیل ٹھونکی ہے ہمارے اس حوالے سے کہ اپنی جو نا اس میں کہ آزادی کو مطلب اتنی دور نہیں ابھی. یہ 370 کو انہوں نے جب سے برہان وانی کا 2016 میں ہوا، ایک نئی تحریک کو پوری ایک مطلب نئے ولولہ، نئے جذبہ ملا. تو اس لیے اس کے حوالے سے اب جو ہے جو پوزیشن ہے کہ جو وہاں پہ کشمیر کی جو پوزیشن ہے اس وقت پورا الاؤ بن چکا ہے. یہ کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے، بلکہ پھٹ چکا ہے. یہ بالکل ایسا ہے، اور یقیناً ان کو نکلنا ہی پڑے گا انڈین آرمی کو باہر، کیونکہ کبھی بھی وہ اس طرح کشمیر کو نہیں جیت سکتے. کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو. السلام علیکم جی، کون ساتھ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں شیخ عابد راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں. شیخ صاحب بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو ہمارے پہلے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بنے تھے وہ سارے سو رہے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ، بس بیٹھے ہوئے ہیں. بس شیخ صاحب سب سے پہلے ٹی وی کا والیوم کم کریں. آپ کچھ کریں، ٹی وی کا والیوم کم کریں پہلے، تاکہ ہماری بات ہو سکے، ورنہ ہمیں کال ڈراپ کرنی پڑے گی. اچھا میں ٹھیک میں کر رہا ہوں، لیکن وہ میں بات کر رہا تھا نا. جی کریے. آپ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کی بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے جو تھے ان کی بات کر رہے ہیں نا. دیکھو مودی کو کسائی کس نے بلایا؟ مودی کو کسائی بنایا نا ان لوگوں نے بلایا، جو لوگ ظالم لوگ ہیں، جو لوگ بہت ظالم لوگ ہیں، وہ ان کی مدد نہیں کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. تو دیکھو میں کہتا ہوں کہ نماز کے بعد 8 ہم دعا کرو پاکستان کشمیر کے لیے، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد ایسا کرنا چاہیے
کہ اللہ سے مطلب معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے سے ناراض کیوں ہو چکے ہیں, کیوں ہو رہا ہے ایسا کام. میں کہتا ہوں کہ ہر مسجد میں دیکھو مطلب 5 وقت نماز کے بعد دعا کرائے, اللہ پاک ان کو مطلب نجات دے, ظالم سے بچائے. جیسے حضرت مطلب نوح علیہ السلام نے دعا کی, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مطلب دعا کری, سارے پیغمبروں نے یہی دعا کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو پاکستان میں اب کیا ہو رہا ہے, یہ پاکستان میں جو بہت ظلم یہ ہو رہا ہے, پاکستان کا مطلب کیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور ان لوگوں نے کیا کیا مطلب جو کچھ آج بیچ پا. ٹھیک ہے, ہم مطلب کیا کریں گے دنیا میں, دیکھو نا. صحیح ہے شیخ صاحب آپ کا شکریہ, آپ نے کال کیا, ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں. اصل میں ان کا میرا خیال ہے جو سوال ہے کہ وہ یہی ہے کہ جو بھی ظلم ہو رہا ہے یہاں پہ ایک پاکستانی کو اور ایک مسلمان کو یا ایک انسان کو اپنا کیا رول پلے کرنا چاہیے. انہوں نے کہا ہے کہ دعا کی جائے. ڈیفینیٹلی آپ دعا کریں, آپ ان کشمیری بہن بھائیوں کی آزادی کے لیے, ان کے اوپر جو ہے وہ یہ جو ظلم ہو رہے ہیں ان کے خاتمے کے لیے بالکل دعا کریں. مگر اس کے علاوہ ہمیں فزیکلی مطلب کیا اپنا رول پلے کرنا چاہیے وہ بتائیے تھوڑا سا. خون پھر خون ہے, بہتا ہے تو جم جاتا ہے, ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. انسانی تاریخ میں ہمیشہ جب بھی کسی گروہ کو ظلم کے ذریعے, زیادتی کے ذریعے خاموش کرانے کی کوشش کی گئی ہے, وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئی. اور 72 سالوں سے دی جانے والی قربانیاں بھی رنگ لائیں گی. اور مودی نے اپنی طاقت کے زوم میں جو ایک جابرانہ اقدام اٹھایا ہے آرٹیکل 370 کا خاتمہ کر کے, آپ دیکھیں اس کے بعد سے پوری دنیا میں اس پہ آواز اٹھائی جا رہی ہے. لنڈن میں مظاہرے ہو رہے ہیں, پیرس میں مظاہرے ہو رہے ہیں, یونائٹڈ نیشن میں مظاہرے ہو رہے ہیں, اور 1965 کے بعد پہلی مرتبہ سلامتی کونسل میں مسئلہ کشمیر کی آواز سنائی دے رہی ہے. جی بھرپور سفارتی کوششیں کی جا رہی ہیں حکومت پاکستان کی جانب سے, اور میں سمجھتا ہوں پاکستانی میڈیا اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, بہت بڑے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, حسن منہاج, انہوں نے اس کے اوپر بات کی, ان کی ویڈیو کو کروڑوں لوگوں نے دیکھا, اور یہ پیغام مزید آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. بات اسی ضرورت کی ہے کہ جناب والا مؤثر انداز میں ہمیں کشمیریوں کے مقدمے کو آگے بڑھانا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی جب ہم مختلف ممالک کے سامنے دلائل کے ساتھ اس بات کو رکھیں گے کہ جناب والا ایک مسلم اکثریتی علاقہ جہاں کے لوگوں کے بارے میں یونائٹڈ نیشن میں طے کیا جا چکا تھا پرائم منسٹر نہرو کے دور میں کہ یہاں پہ ریفرینڈم ہوگا اور ان کو ان کی خواہش کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے گا. پاکستان تو بس اس جو ہے وہ آرٹیکل کے اوپر عمل درآمد چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ جناب والا آپ کشمیریوں سے یہ بات پوچھیں کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. صحیح, وہ ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں, موسٹ ویلکم. ہمارے ساتھ نہیں ہے, وہ اپنی آزادانہ اور جداگانہ حیثیت میں رہنا چاہتے ہیں, تو بھی انہیں یہ حق ملنا چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مودی صاحب کا یہ کہنا ہے. میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں, مجھے بات کو کاٹنا پڑا. ایک وقفے کی طرف بڑھنا ہے, وقفے سے واپس آتے ہیں تو یہاں سے پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. دوستوں کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے, ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے. کہ ہمیں منظور نہیں ہے, چاہے ہمیں اپنی جانیں بھی قربان کیوں نہ کرنے پڑے. علامہ سجاد بندی صاحب, ہم وقفے سے واپس آ چکے ہیں. وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے, آپ بتا رہے تھے کہ پاکستانی مسلمان یا کسی بھی انسان کو کشمیر میں ہونے والے ظلم کے خلاف اپنی آواز کس طرح اٹھانی ہے اور کس طرح اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروانا ہے. جی فہیم بھائی, بڑا بہترین موقع ہے, دنیا کی توجہ اس جانب مبذول ہوئی ہے, اور امریکن پریزیڈنٹ اگر اس بارے میں بات کر رہا ہے کہ جی میں کشمیر کے مسئلے میں ثالثی کے لیے تیار ہوں, اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی اہمیت کو سمجھ رہا ہے. سلامتی کونسل کی اجلاس میں اس بارے میں بات ہونا, انٹرنیشنل میڈیا مسلسل اس کو کوریج دے رہا ہے. پوری دنیا میں کشمیری, پاکستانی
اور امن محبت اور رواداری سے پیار کرنے والے لوگ باہر نکل رہے ہیں. خود انڈیا میں جو سیکولر حلقے ہیں, انسانی حقوق کے بارے میں بات کرنے والی جو تنظیمیں ہیں, وہ اس بارے میں آواز اٹھا رہی ہیں. انڈین پارلیمنٹ کے اندر اس بارے میں بات ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستانی قوم کو بھی متحد ہو کر, یکجان ہو کر اس بارے میں آواز بلند کرنی ہوگی. پرامن انداز میں دنیا تک اپنا پیغام پہنچانا ہوگا کہ جناب والا آپ اسے دیکھیے, کہیں خدا نہ خواستہ پھر بات جو ہے وہ احتجاج یا مظاہرے سے آگے نکل جائے. جس طریقے سے برہان وانی شہید نے ایک انتہائی قدم اٹھایا, یا پلوامہ اٹیک کے دوران جس نوجوان کی تفصیلات سامنے آئی, پتہ چلا کہ وہ ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا, پرامن انداز میں اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہا تھا, لیکن جب اس کی تذلیل ہوئی, جب اسے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا, تو رد عمل میں وہ یہاں تک جا پہنچا. انڈین آرمی یا مزید ٹروپس وہاں بھیجے گئے ہیں, 23 دن ہو گئے آپ نے ان کو پیاروں سے بات کرنے سے منع کیا ہوا ہے. یعنی انڈیا کے جو دوسرے شہروں میں لوگ ہیں انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارے پیارے کس حال میں ہیں, آیا کہ انہیں خوراک بھی میسر ہے یا نہیں ہے, دوائیں نہیں پہنچ رہی ہیں ان تک, وہاں پہ جو بیمار ہیں وہ وہاں پہ سسک رہے ہیں. ایسے میں الحمدللہ رب العالمین حکومت پاکستان نے اپنے برادر اسلامی ممالک سے رابطہ کیا ہے. ترکی نے بڑی توانا آواز شامل کی ہے, اور ابھی عمران خان صاحب کا مجھے ایک بڑا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ دیکھنے کو ملا ان کی اسپیچ کے اندر, کہ کچھ ممالک کی ہو سکتا ہے مجبوریاں ہوں, ان کے تجارتی معاملات ہوں, لیکن اگر ہم اپروچ کریں گے, اپنا مقدمہ صحیح سے پیش کریں گے, تو امید ہے انشاءاللہ وہ ہماری آواز سے آواز ملائیں گے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. میڈیا کو ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستانی میڈیا میں اس بارے میں پروگرامز ہو رہے ہیں, لیکن تسلسل کے ساتھ ہونے چاہیے. جو بات بار بار دہرائی جاتی ہے وہ بالآخر اثر انداز ہوتی ہے. اسی طرح سوشل میڈیا پہ نہیں, کشمیر کے حوالے سے تو روزانہ خبروں میں ہم وہ دیکھتے ہیں, اس کا ذکر ہوتا ہے ہر محفل میں, جہاں 2 لوگ 4 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس بارے میں بات کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھیں, ابھی حال ہی میں ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے, ہم شو کر رہے ہیں, باقی اور جگہ جگہ پہ شوز ہو رہے ہیں, سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. شارٹلی مجھے یہ بتائیے گا, پروگرام کے آخری لمحات ہیں, یہ بتائیے گا کہ ٹویٹر پہ جو اکاؤنٹس وغیرہ ڈیلیٹ ہو رہے ہیں, کیونکہ اس وقت تو سوشل میڈیا کی ایک جنگ ہے, تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ کشمیر کے بارے میں بات کرنے والے جو ایکٹیوسٹ لوگ ہیں, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ وغیرہ, ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ بند کیے جا رہے ہیں. جی یہ بڑی مایوس کن صورتحال ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ٹویٹر ہو, فیس بک ہو, یا گوگل کے تحت چلنے والی مختلف ویب سائٹس ہوں, وہاں پہ بڑی تعداد میں انڈین انفلوئنس دیکھنے میں آتا ہے. وہاں کام کرنے والوں میں ایک بڑی تعداد انڈینز کی ہیں. اس شعبے میں بھی ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ بین الاقوامی کمپنیاں اور ادارے ہمارے نوجوانوں کو مواقع دیں. بالکل ایسا ہو رہا ہے کہ آپ برہان وانی کی تصویر شیئر کرتے ہیں, کشمیر کے بارے میں کوئی آپ وہاں پہ لفظ لکھتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ ڈسیبل کر دیا جاتا ہے. لیکن ہم ظاہر سی بات ہے کہ ان حرکتوں سے چپ بیٹھنے والے نہیں ہیں. پوری دنیا میں جو مسلمان موجود ہیں, صرف مسلمان ہی نہیں, ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ روی کمار صاحب نے بڑے 2 ٹوک الفاظ میں اس انسانیت سوز ظلم کے خلاف آواز بلند کی ہے. اور میں پاکستانیوں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں, میڈیا کو خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندو بھائی جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں, یہ بھی اتنا ہی پریشان ہیں کشمیر کے مظالم کے بارے میں. آپ بات کرتے ہوئے ہندو دھرم کو نشانہ مت بنائیے. ایک مسلم اسکالر کے طور پہ میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ مذہب نفرت کرنا نہیں سکھاتا, یہ شدت پسند عناصر ہوتے ہیں. انڈینز آپ برا بھلا کہیں, انڈیا جو کر رہا ہے اسے کہیں, مگر باقی ہندو دھرم کو غلط نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ پاکستان میں بھی ہندو موجود ہیں, ہندو بہن بھائی, اور ان کی جانب سے ہمیں کبھی کسی قسم کی شکایت کا سامنا نہیں ہوا. بہت بہت شکریہ روی صاحب آپ کا, سجاد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ظلم کے خلاف اگر آپ آواز نہیں اٹھا رہے ہیں نا, اپنا اگر کردار ادا نہیں کر رہے ہیں, خاموش ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی وہ ظلم کرنے والے سے کم نہیں ہے کہ آپ نے اپنے اپنوں کا ساتھ نہیں دیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف ہے. آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.